السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا علی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے چینل مسلم ٹی وی کو سبسکرائب کیا، اور جملہ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں کا بھی میں خیر مقدم کروں گا مسلم ٹی وی پر کہ آپ آئیں اور اس میں کچھ حد تک دین کی باتوں کو سیکھیں۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تک کچھ دین کی باتیں پہنچ جائیں۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری جو پیدائش ہوئی وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی، اس کی بندگی کے لیے ہوئی۔ اب یہ بندگی اور عبادت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس اس چیز کی جانکاری ہوگی، تب ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم دین ہم پہ جو فرض کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ، اصل وجہ یہی ہے تاکہ ہم، اس کا بہت سارے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن سب کا ماحصل یہی ہے کہ ہم پہ جو علم دین فرض کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس چیز کے لیے پیدا کیا جاتا ہے تو اس چیز پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جانیں، عبادت کہتے کسے ہیں اور یہ کی کیسے جاتی ہے نا؟ ہم پہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ ایک چینل بنایا جائے، اس چینل کے ذریعے آپ تو لوگوں تک کچھ مسائل اور دینی باتوں کو پہنچایا جائے۔ آج میں الحمدللہ اس پر کام شروع کیا ہے۔ آپ کی اگر دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو یہ کام انشاءاللہ ضرور آگے تک پہنچا جائے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا یا جن چیزوں سے منع کیا، اور وہ چیزیں بغیر علم کے ہم نہیں جان سکتے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا کہ حضور کا چلنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کھانا کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، اور آپ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم دیا، کن چیزوں سے منع کیا، جب تک ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا ہم اس وقت تک ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو علم دین حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں۔ اور اس کے علم دین فرض ہونے کی حکمت کیا ہے؟ ہم پہ جو علم دین فرض کیا گیا اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علم دین کے بغیر اللہ کی بندگی ناممکن ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہے تو کما حقہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔
اور گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جب نہیں معلوم ہوگا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے، یہ گناہ صغائر ہے، یہ گناہ کبائر ہیں، جب ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا تو ہم ان پر عمل کیسے کر سکیں گے، ان سے بچ کیسے سکیں گے؟ اور اللہ نے کئی جگہ ہمیں صبر کرنے کا حکم فرمایا کہ صبر کرو صبر۔ اب صبر صرف لفظ صبر کہنا صرف یہی صبر نہیں ہے، بلکہ اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے، کیسے صبر کیا جاتا ہے، یہ بھی بغیر علم کے ناممکن ہے۔ اور اللہ نے جگہ و جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں علم ہوگا اس چیز کا کہ شکریہ اس کا کیسے ادا کیا جاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور کئی جگہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن تو ہے ہی، جسے کوئی ہمارا دشمن ہے، کوئی شخص ہمارا دشمن ہے، دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اس کو چبھے، وہ کام کرتے ہیں جو اس کو برے لگیں، ہے نا۔ لیکن جب شیطان کی بات آتی ہے، قرآن نے تو کہا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، تو ہم اس کے ہی فیور کے کام کرتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں تو وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ دشمن کون ہوتا ہے، شیطان کو ہم دشمن کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے ہم کون سے اعمال کریں جس سے ظاہر ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر اس مسلم ٹی وی سے جڑے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ہم نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اور جس میں جو ہے دین کی بات ہوگی، کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، واجب کہتے کس کو ہیں، فرض کہتے کس کو ہیں، سنت کیا چیز ہے، مستحب کیا ہے، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اب آپ پر یہ ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کیا، اب آپ پر یہ فریضہ بنتا ہے، آپ پر یہ فریضہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور میرے چینل مسلم ٹی وی کو سپورٹ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا ولو انی آیا، کہ لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ میری ایک بات تمہارے پاس ہو۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر، کہ نیکی پر مدد کرو۔ تو آپ حضرات کا جیسی محبتیں ہوں گی ویسی انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی زیادہ محبتوں سے نوازیں گے، اتنے انشاءاللہ ہم اس پہ محنت کریں گے اور آپ حضرات تک دین کی بات کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام حضرات کو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔